السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مولانا حیدر صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی جی حضرت، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، بتائیں۔ جی حضرت، آپ کا نمبر ملا تھا اس پر انسٹاگرام پر۔ ہاں بولیے جی بولیے، کیا ہوا؟ کمنٹ میں آپ کا نمبر دیکھا تھا، بات کر لو، آ جاؤ، ہم سے ایسا کچھ کہا تھا شاید آپ نے۔ ہاں بولا تھا، کیا بولنا آپ کو؟ یہی حضرت، مجھے حضرت میں تو کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہوں، تو آپ سے بس یہ معلوم کر رہا تھا کہ 12 ربیع الاول کے دن خوشیاں منانا، اسی طرح جو ہے جلوس نکالنا، یہ عمل کیسا ہے حضرت؟ یہ عمل مستحب ہے۔ کیا ہے حضرت؟ مستحب ہے، مستحب مستحب، یعنی سنت اور فرض وغیرہ نہیں ہے؟ نہیں اور جو شخص یہ کہے کہ یہ عمل سنت ہے پھر حضرت تو وہ غلط ہے۔ وہ غلط ہے۔ اچھا حضرت، مستحب عمل کسے کہتے ہیں حضرت؟ مستحب عمل جو کرو تو مطلب ثواب نہ کرو تو کوئی اعتراض نہیں اس پہ۔ اچھا، تو مطلب اگر کوئی جلوس وغیرہ نہیں نکالتا اور خوشیاں نہیں مناتا ہے تو اس کو کافر نہیں کہہ سکتے آپ؟ ہاں، اس کو کافر تو نہیں کہہ سکتے، البتہ اگر اس کا کوئی عقیدہ خراب ہے تو اس کی بنیاد پر اس کو نہیں، صرف اس بول سکتے بنیاد ہیں۔ پر کہ اس کا نہیں جلوس میں نہیں جانا، اسی طرح جو ہے خوشی نہیں منانا، صرف اس بنیاد پر کافر کہہ سکتے یا نہیں اس کو؟ نہیں کہہ سکتے۔ اچھا حضرت، تو حضرت میں یہ معلوم کر رہا تھا آپ سے کہ آپ کہہ ہاں رہے ہیں بولیے۔ کہ یہ عمل مستحب ہے، اور ہاں جو شخص یہ کہے کہ سنت ہے اس پر کیا حکم لگایا آپ نے؟ وہ غلط ہے، جھوٹا ہے۔ وہ جھوٹا ہے۔ تو یہ آپ کی کتاب ہے مولانا احمد یار خان نعیمی صاحب کی، جی اس کا نام ہے 2 منٹ حضرت، ٹھیک ہے، میں ذرا کتاب اٹھانے یہ والی، شاید ان کا نام ہے مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی، جی نہیں مفتی حاجی احمد یار خان نعیمی، یہ انکشاف جعل حق کے بارے میں بول رہے ہیں آپ؟ جی جی حضرت، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سنت الہیہ ہے، ہاں اسی سنت طرح الہیہ تو ہے۔ میں لیجیے، اور سنت انبیاء ہے، سنت ملائکہ ہے، سنت رسول اللہ، سنت صحابہ ہے۔ تو اب آپ کے بقول یہ جعل حق والے مصنف مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی جاہل ہو گئے؟ میری بات سنیے پہلے۔ یہ سنائیے۔ میں نے آپ کو بولا وہ جلوس کے بارے میں بولا، میں نے جی میلاد کے بارے میں نہیں بولا۔ جی میلاد کا منع ہوتا ہے، میں نے جو آپ کو بولا کہ یہ سنت نہیں ہے، یہ میں نے جلوس کے بارے میں بولا، جس قدر ابھی ہم لوگ نکالتے ہیں یہ طریقہ سنت کا نہیں ہے، لیکن نبی کا میلاد منانا، اکٹھا ہو کے میلاد منانا، نبی کا ذکر خیر کرنا، یہ جو ہے سنت صحابہ ہے، سنت انبیاء ہے، سنت الہی ہے، جو سمجھ لیجیے آپ، جو مفتی احمد میرا یار خان نعیمی صاحب نے بولا ہے۔ یہ میرا سوال تو آپ سے یہ تھا، جی اب یہاں پر آپ نے بازی پلٹ دی۔ میرا سوال تو آپ بازی سے کہاں بولتا سن تو میں نے لیجیے، جلوس کے بارے میں بولا تھا آپ کو۔ سن تو لیجیے، ہاں بولیے۔ میرا سوال تو میلاد منانے تعلق سے تھا۔ 2 سوال تھے میرے، ایک تو یہ کہ 12 ہاں ربیع بولیے۔ الاول کے دن میلاد منانا اور خوشی منانا کیسا ہے، اور دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ جلوس نکالنا، جھنڈے لگانا، یہ وغیرہ عمل کیسا ہے؟ ہاں وہی بول رہا ہوں میں آپ کو۔ دیکھیے 12 ربیع الاول کے دن، دیکھیے کیا بولتے ہیں، خوشی منانا، میلاد جی منانا، یہ سنت الہیہ، سنت انبیاء، سنت صحابہ ہے۔ اور جلوس نکالنا، جھنڈے لگانا، یہ جو ہے مستحب عمل ہے، یہ کسی مطلب کہ صحابی سے ثابت نہیں ہے۔ چلیے ٹھیک ہے۔ اور حضرت میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ سنت متروکہ ہے، سنت مستمرہ ہے؟ جی خوشیاں منانا، آپ نے ہاں اس پہ کہا نا سنت الہیہ ہے، سنت رسول اللہ ہے، جو یہ خوشی منانے کے اوپر کہا نا آپ نے، جی جی یہ سوال حضرت آپ سے کہ سنت مستمرہ ہے یا سنت متروکہ ہے؟ دیکھیے اس میں آپ جو مجھے بولنا چاہتے ہیں، ہاں جی بولیے حضرت، بولیے، سن رہا ہوں آپ کی بات۔ ہلو ہلو حضرت، ہلو، ہلو ہلو، ہاں حضرت بولیے بولیے۔ آواز آ رہی ہے آپ میری؟ جی ابھی نہیں آ رہی تھی، اب آ رہی ہے۔ اچھا، جی بولیے حضرت۔ ہلو، کچھ پوچھ رہے تھے آپ؟ ہلو، ہاں میں یہی معلوم کر رہا تھا کہ آپ نے کہا سنت ہے، تو میں معلوم کر رہا تھا سنت مستمرہ ہے، سنت متروکہ ہے؟ کوئی سا بھی سنت ہو نہیں لیکن نہیں، آپ سنت کے ہے۔ نزدیک کیا ہے، سنت متروکہ ہے، سنت مستمرہ ہے؟ دیکھیے ہمارے نزدیک ایسے سنت ہے جس کو ہم لوگ سمجھ لیں کہ کیا بولتے ہیں اس کو، سنت موقع سمجھ لیجیے آپ ہماری زبان میں۔ سنت موقدہ ہے؟ ہاں تو حضرت سنت موقدہ کسے کہتے ہیں حضرت؟
جس کو مطلب بار بار چھوڑنا گناہ کا کام ہے. اچھا، بار بار چھوڑنے بنا گناہ دینا. کام ہے، اور ایک بار چھوڑ دے کوئی تو؟ ایک دو بار چھوڑ دے مجبوری میں، تو جیسے مطلب جیسے زور کی سنت مان لیجیے. نہیں حضرت، میں مثال نہیں پہلے پوچھ رہا، کی میں آپ سے تعریف پوچھ رہا ہوں بس. مثال مت، بات کی بات ہے، مثال تو الحمد سمجھ میں آ جائے گی مجھے. آپ تعریف بتائیں گے سنت موقدہ کسے کہتے ہیں؟ سنت موقع کی تاریخ میں نے بتایا آپ کو. کیا کہا حضرت؟ دوبارہ کر دیں ایک بار اور، تاکہ میرے جی سمجھنے میں آسانی ہو جائے. ایک مرتبہ اور سمجھا دیجیے مجھے. ہاں ایک منٹ ابھی. جی جی، آرام سے نکال لیجیے آپ. نہیں نکل نہیں رہا ہوں میں. جی جی، آپ جی بالکل کوئی دقت نہ، آپ کو جیسا اچھا لگے. دیکھیے جی جی سنت موقع ہم ایسا عمل مان لیجیے جن کو ادا کرنے کی نے طاقت فرمائی، تاکہ فرما. اور جی جی جی، اس کے ادا کرنے پر عذر ملتا ہو. اچھا جی. تو حضرت میں اس میرا کی تعریف سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ 12 ربیع الاول کے دن میلاد منانا، خوشیاں منانا، یہ سنت موقدہ ہے، اور سنت موقدہ اسے کہتے ہیں جس کے کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہو. اب جی میرا آپ سے سیدھا سا سوال ہے بس. ہاں آپ بولیے. جو ہے ایسی حدیث پڑھ دیجیے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کے دن خوشیاں منانے پر تاکید فرمائی ہو. اچھا آپ میری بات سنیے پہلے. میں آپ کی بات اللہ سن تعالیٰ رہا نے ہوں، قرآن میں سوال آپ سمجھے. اللہ تعالیٰ نے اچھا حضرت میری بات سنیے پہلے. حضرت آپ میرا سوال سمجھے؟ جی ہاں میں آپ کی بات میں سمجھ گیا. نہیں، آپ نے یہ کہا کہ سنت ہے اور سنت موقدہ ہے، اور سنت موقدہ اسے کہتے ہیں، سنت موقدہ اس کو کہتے ہیں ہلو جس کے کرنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہو. تو اب میرا آپ سے میری سیدھا بات سا سنیے. سوال یہ ہے کہ آپ ایسی حدیث ٹھیک پڑھ ٹھیک دیجیے جس میں اللہ کے رسول صلی میں اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کے دن خوشیاں منانے کی تاکید فرمائی ہو. بس. میں آپ کی بات سمجھ گیا. جی حضرت ٹھیک فرمائیے. ہے. جی اب میں جی آپ سے سوال کر رہا ہوں. جی بالکل. آپ حدیث پڑھتے ہیں؟ جی الحمدللہ. حدیث پڑھنا آپ کے نزدیک کیا ہے؟ جی حدیث پڑھنا آپ کے نزدیک کیا ہے؟ ارے آپ پہلے میری بات کا جواب تو دے دیجیے. میری بات پر جواب دیجیے آپ. نہیں، سوال حضرت پہلے میں نے کیا آپ سے. جس طرح دیکھیے نہیں ابھی پہلے آپ کتنی دیجیے، اس کا سنجیدگی جواب سے دیجیے بات، پہلے. سن تو لیجیے. جواب دیجیے اس کے بعد. ابھی جواب دیجیے پہلے. ابھی اس کا کیا ہے؟ ارے سن تو لیجیے حضرت. نہیں ابھی آپ بتائیے تو. سن تو لیجیے. بولیے. ابھی ہم جتنی سنجیدگی سے بات کر رہے ہیں اتنی سنجیدگی سے بات کرتے رہیں تو اچھا رہے گا. میں کوئی بولوں ہاں گا میرے بالکل. بیچ میں بولے جائیں، یہ اس سے بات نہیں چلے گی. اور نہ بات آپ کے سمجھ میں آنی ہے نہ میرے سمجھ میں آنی ہے. اس سے ہاں تو فائدہ میں نے کچھ بھی نہیں آپ کی ہوگا. بات میں نے میرا سوال صرف آپ کی اتنا بات میں تک نے تھا سمجھ لی. کہ اچھا میری بات سنیے، میں آپ کے سوال کا جواب دے ہاں دوں گا، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ پہلے مجھے بتا ہاں. دیجیے آپ کے پاس حدیث ہے یا نہیں ایسی. میں جو صرف پوچھ رہا ہوں ہاں یا پہلے وہ نہ میں بتائیے، اس جواب کے دے بعد بتا دیجیے. رہا ہوں آپ نے. آپ کچھ مت پوچھیے، آپ بعد میں پوچھنا سب کچھ. صرف آپ اتنا جواب دے دیجیے کہ آپ کے پاس ایسی کوئی حدیث ہے جس میں 12 ربیع الاول کے دن خوشیاں منانے پر اللہ کے رسول نے تاکید فرمائی ہو. ہے ایسی حدیث، ہاں یا نہ؟ اچھا آپ میرے پاس نہیں، آپ بتائیے. آپ کے پاس نہیں ہے؟ نہیں آپ بتائیے کیا بتاؤں میں؟ کہ حدیث پڑھنا آپ کے نزدیک کیا ہے. چلیے، آپ نے ماشاءاللہ یہ تو مان لیا کہ 12 ربیع الاول کے دن خوشیاں منانے پر کوئی حدیث ثابت نہیں ہے، تو آپ کا یہ دعویٰ غلط ہو گیا کہ یہ سنت موقدہ ہے. سنیے تو میری بات. میں سن رہا ہوں آپ کی بات. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا دعویٰ تھا نا آج تک کہ سنت جو ہے موقدہ ہے، تو میرے پیارے بھائی جان آپ ہی کے بعد سے آپ کا دعویٰ ٹوٹ گیا ہے کہ سنت موقدہ ہے. لیکن ارے آپ میرے کو، بھائی پہلے میرے میں جو پیارے بھائی جان، ابھی تک آپ کو کی بات صرف آپ کا آپ کی دعویٰ بات بھی سنی پتہ میرے. نہیں ہے کہ اس موقف پر ہمارا دعویٰ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہماری آپ سے سب سے پہلے بات یہ ہے آپ سے کہ آپ ہاں پہلے ہاں اپنے مسلک کو پڑھیں کہ ہمارے مسلک کے اندر میرا اس کے مسئلہ موقف کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں سنت میرا موقدہ ہے اور دلیل آپ کے پاس ہے ہی نہیں، خود آپ منع کر رہے ہیں. تو خود آپ ہی کی زبانی آپ کا دعویٰ ٹوٹ گیا کہ سنت موقدہ نہیں ہے. اس کا مطلب پتہ یہ لگا اچھا کہ آپ کو آپ کے موقف ہی ابھی تک پتہ نہیں ہے. اچھا آپ تو سی عمل کو لے پڑھ رہے ہیں. آپ سے کچھ پوچھا ہوں، آپ جواب نہیں دے رہے جی اس جی کا. پوچھیے آپ پوچھیے. اب آپ کی بات پوری ہوگی نا، میری بات پوچھیے اب. چلیے، ہاں میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک حدیث پڑھنا کیا ہے. حدیث رسول پڑھنا، جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنا ثواب کا کام ہے. مطلب ہے کیا وہ؟ ثواب ہے، سنت واجب فرض کیا ہے ان میں سے؟ نہیں کوئی فرض نہیں ہے، ہاں فرض نہیں ہے.
फर्ज नहीं है। जी फिर सरकार की हदीस है कि तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम मुस्लिमात। हाँ, मुसलमान मर्द पर फर्ज है। आराम से दोबारा पढ़िए, आराम से दोबारा पढ़िए। नहीं, सरकार की हदीस है कि तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमात। चलिए इल्म से हासिल करना हर मुसलमान अब मर्द का फर्ज है। मैं आपको यहाँ टोकूंगा एक हजरत, एक बात मैं आपको टोकूंगा यहाँ पर। आपने हाँ, पढ़ा बोलिए। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन मुस्लिमात। व मुस्लिमात। अब मेरा सबसे पहला सवाल हाँ। आपसे ये है कि मुस्लिमात का लफ्ज किस किताब के अंदर, जरा साबित करके दिखाइए आप। जी आपने ये हदीस पढ़ी ना, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमात, हाँ हाँ। तो किस किताब के अंदर मुस्लिमीन के साथ मुस्लिमात का लफ्ज आया, जरा वो किताब का नाम बता दीजिए मुझे। हाँ, जी किताब का नाम बताइए, हदीस किताब कौन सी हदीस किताब है जिसमें हदीस आई है। हाँ बता रहा हूँ। जी आराम से देख लीजिए, खोल लीजिए आप, बताइए मुझे। नहीं, मुस्लिमात, सॉरी, मुस्लिमात नहीं, मुस्लिमा है। जी तो ये मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि अपनी हाँ। तरफ से जो है हदीस में ना पढ़ा है भाईजान। हदीस में सिर्फ इतना ही हाँ। है, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन। और मुस्लिमा भी है। कहाँ है? अच्छा, इस हदीस में इख्तलाफ है, ये हदीस से सही होने में। अरे तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं तो आपसे कह रहा हूँ हदीस के अल्फाज सिर्फ मुस्लिम पर पूरे हो चुके हैं, आगे अल्फाज नहीं है मुस्लिमात के। चलिए मुस्लिम मान लेते हैं। मान लेते हैं, आप मानिए कि आपने मान लिया तो आइंदा। चलिए, हमने मान लिया कि मुस्लिम है। जी अगर आपको मिल जाए ठीक है। अगर मुस्लिमात के हाँ। कोई लफ्ज या मुस्लिमतुन के, तो आप मुझे बता दें ताकि आइंदा मुझे भी आसान रहे। मान लिया मैंने मुस्लिम है, ठीक है। चलिए ठीक है। हाँ, तो आप बताइए कि आपने कहा कि मेरे इल्म हासिल करना फर्ज नहीं है। इल्म मैंने हदीस पढ़ना फर्ज कहा कि हदीस पढ़ना फर्ज नहीं है, इल्म हासिल करना तो फर्ज है। लेकिन आपने शायद इस हदीस की शरह आपने इस हदीस की शरह नहीं पढ़ी है। इस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम ये है कि इतना इल्म हासिल करो कि आपको हराम और हलाल के अंदर फर्क मालूम हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, इसका मतलब यही है कि अपने ज़रूरियात के मसाइल आप जानता हो, इतना तो पता है हमको भी, ज़रूरत के मसाइल जानना फर्ज है। लेकिन ये तो पता है कि ज़रूरत के मसाइल जो पता होगा आपको, किससे पता हो, कैसे, किससे पता होंगे? वो तो अगर उर्दू किताब पढ़ लोगे आप, जिसके अंदर किताबें लिखे हुए हैं या हदीसों के तर्जमे लिखे हुए हैं या हदीस के मफहूम लिखे हुए, उससे पता लग जाएंगे आपको। कैसे? तो वही तो पूछ रहा हूँ, कौन लिखा है? कौन लिखा है? उलमा लिखे हैं। कौन से उलमा? किसके नाम बताऊँ, बताइए मुझे। आप फतावा शामी उठा लीजिए, फतावा हिंदिया उठा लीजिए, फतावा तातरखानी उठा लीजिए, आप जो तल्फीकुल हनफी उठा लीजिए, इसी तरह आप जो है अल-वालिदी उठा लीजिए, अल-बहरुर राइक उठा लीजिए, अल-इनाया उठा लीजिए। लिखने वाला कौन है जी? फतवा शामी का लिखने वाला कौन है? शामी, फतवा शामी का लिखने वाला कौन है? शामी रहमतुल्लाह अलैह हैं। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह। हाँ। अगर वो जुलूस मनाए तो? वो जुलूस मनाए तो? अब मेरी बात सुनिए, जुलूस मनाने बात अगर उन्होंने उनकी किताब को मानते हैं, लेकिन अगर वो लोग जुलूस मनाते आप नहीं मानते। ऐसे ही फखरुद्दीन राजी है, उनकी किताब आप मानते हैं, वो जुलूस मनाते उनको नहीं मानते। ऐसे ही उलमा इकराम, दीगर उलमा इकराम है जो कि मनाते हैं जुलूस, लेकिन उनकी किताब को पढ़ते हैं, उनकी किताब को मानते हैं, उनसे हासिल करते हैं। अरे मैं आपसे इसलिए पूछ रहा था, आपको यही पूछना था मैं आपसे। मेरे भाईजान मेरी बात तो सुनिए जरा आप, अभी मैं जुलूस पर आया ही नहीं हूँ। मेरी बात तो ये चल रही थी कि आपके पास क्या ऐसी कोई हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 रबीउल अव्वल के दिन खुशियां मनाने की ताकीद फरमाई हो? आपने मना कर दिया नहीं है। उसके बाद आपने सवाल किया मुझसे, उसके बाद मुझसे सवाल किया कि हदीस पढ़ना क्या है? मैंने कहा फर्ज नहीं है। अब आप कह रहे हैं फतावा शामी किसने लिखी है, फतावा शामी वाले। चलिए अगर आप मेरी बात सुनिए, चलिए अगर आप यही चाहते हैं कि हम जुलूस पर बात करें, ठीक है, मेरी बात सुने। चलिए सुनाइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने जो कहा कि इस पे कोई हदीस नहीं है, मैं अगर आप जिन मतलब मुहद्दिसीन की आप किताब उनकी हदीस पढ़ते हैं, उनकी किताबों को अगर मैं उनसे आपको साबित करवा दूं कि उन्होंने जुलूस मनाया, तब आप क्या मानेंगे? ये अल्लामा शामी की किताब पढ़ना छोड़ना होगा आपको? आप ये कह रहे हैं कि अल्लामा शामी रहमतुल्लाह ने जुलूस निकाला था? नहीं, मैं पहले मेरी बात सुने, आप इस बात का कायल है ना? आप बात के
میں اگر آپ کو ایسے محدثین کا مطلب کہ مطلب قول یا ان کی زندگی کا آپ کو مطالعہ کروا دوں یا ان کے بارے میں بتا دوں کچھ جس کی آپ کتاب پڑھتے ہیں تو یا تو آپ کو اس محدث کی کتاب پڑھنا چھوڑنا ہوگا جی یا پھر آپ کو جوش نکالنا ہوگا اور جی اس میں خوشی منانا ہوگا. کیا کہتے ہیں اس بات پہ؟ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں آپ. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں بالکل آپ. صحیح کہہ رہے ہیں نا؟ ہاں بالکل صحیح. جی بالکل صحیح. ہاں ٹھیک ٹھیک. چلیے کس محدث نے بنایا؟ چلیے پڑھیے ذرا عبارت پڑھ دیجیے ذرا عبارت کتاب کی. آپ یہ بتائیں. نہیں میرے پیارے بھائی جان آپ نے دعویٰ یہ کیا ابھی حال دوبارہ اگر میں ثابت کر دوں تو آپ پڑھنا چھوڑ دیں گے یا کرنا؟ تو اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ثابت تو کریں کسی محدث سے. آپ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو مانتے ہیں؟ جی شیخ عبدالحق محدث دہلوی بڑے عالم تھے. مانتے ہیں ان کو؟ ہاں جی. ان کی کتاب پڑھتے ہیں آپ؟ کون سی کتاب ان کی پڑھتے کہ نہیں؟ فی الحال تو میرے پاس ابھی کتاب ان کی کبھی میرے پاس موجود نہیں ہوئی اسی لیے. اچھا ان کو کیا مانتے ہیں آپ؟ ارے چھوڑیے نا آپ کے پاس عبارت ہے یا نہیں اس سے بتائیے. میں پوچھ رہا ہوں آپ وہ جواب دیجیے. آپ خواہ مخواہ کے باتیں لمبی کر رہے ہیں. میں پھر آپ سے پوچھنا چاہوں کہ آپ خواجہ معین اجمیری کو مانتے ہیں آپ؟ خواجہ اجمیری کو؟ ہاں بالکل مانتا ہوں. تو چلیے خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک واقعہ سے پیش کر دکھا دیجیے. خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے 12 ربیع الاول کو جشن منایا تھا، جلوس نکالا تھا. کن کا ملے گا؟ آپ ثابت کر پائیں گے؟ جی آپ کو تو میں پہلے ہی بول چکا ہوں کیا کہ ایسے جلوس نہیں نکالنا مطلب مستحب ہے. لیکن سنت میں کیا بولا؟ میں بول آپ باتیں میرے پیارے بھائی جان دیکھیں یہاں دو موضوع چل رہا ہے. موضوع دو ہیں. ایک یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو خوشی منانا، ایک یہ موضوع ہے ہمارا. دوسرا موضوع ہے مروجہ جلوس نکالنا. تو میرا آپ سے سوال اب یہ ہے کیا خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے 12 ربیع الاول کے دن ہر سال سنت موقدہ سمجھتے ہوئے کیا 12 ربیع الاول کے دن خوشی منائی تھی؟ بالکل منائی تھی. ثابت کر دیجئے. ہاں ثابت کروں گا میں آپ کو. چلیے کریے. ایک کام کیجیے آپ کو تھوڑی دیر بعد کال کرتا ہوں اس سے. جی بالکل میرا نمبر یہی ہے. آپ واٹس ایپ نمبر بھیج دینا کتاب کا فوٹو. آپ ٹھیک ہے آپ کو میں دلائل کے ساتھ بھیج دوں گا. جی بالکل. آپ جن محدثین کو مانتے ہیں ان کی زندگی سے بھی آپ کا حوالہ دوں گا. بالکل اس کے بعد یا تو آپ کو ان کی کتاب پڑھنا چھوڑنا ہوگا یا پھر آپ کو جلوس منانا ہوگا. ارے دے کر دکھاؤ بھائی جان میرے پیارے بھائی. دیو تو صحیح دلیل. ہاں ٹھیک ٹھیک. ابھی تک تو آپ مجھے دلیل نہیں دیے. ہاں ابھی رکھتا ہوں میں. میری بات سنیے بھائی جان. اب جو ہے میں تھوڑا بزی ہو جاؤں گا. اب رات میں فون لگانا مجھے ٹھیک ہے عشاء کے بعد. ہاں ٹھیک 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 ہے. آپ بھائی آپ ہے کہاں سے؟ میں ویسٹ بنگال. جی ویسٹ بنگال. ویسٹ بنگال سے. چلیے ٹھیک ہے حضرت کوئی بات نا. آپ مجھ سے دعا کی درخواست ہے. ٹھیک ہے حضرت. السلام علیکم.